میں شیخ آصف علی، آپ دیکھ رہے ہیں آصف اسپیکس یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ ویڈیو ریپبلک ڈے کے ٹاپک پر ہونے والا ہے۔ 26 جنوری ہر سال ہم انڈینز کے لیے ایک اہم دن ہے۔ یہ دن ہمارے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ دن ہے جس دن انڈیا میں نئے سمویدھان کو لاگو کیا گیا تھا۔ یہ دن بھارت کی جمہوریت اور آزادی کے اس سپنے کی تکمیل کا نشان ہے جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سمویدھان بنانے کی کہانی اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا سمویدھان کو بنانے میں کردار اور ان کا رول، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس سمویدھان کو بنانے میں مسلم لیڈرز نے کیا کردار ادا کیا، اس کو بھی جانیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ اس سمویدھان کو کب لاگو کیا گیا اور کس تاریخ کو لاگو کیا گیا اور کیسے لاگو کیا گیا۔ 1947 میں بھارت آزاد ہوا، لیکن آزادی کے بعد ایک جمہوری دیش بننے کے لیے اور ایک ریپبلک کنٹری بننے کے لیے ایک مضبوط سمویدھان کی ضرورت تھی۔ یہ کام کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ذمہ دیا گیا جو دسمبر 1946 میں بنی۔ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی کڑی محنت کے بعد یہ سمویدھان بن کر تیار ہو گیا، جسے 26 نومبر 1949 کو اپنا لیا گیا اور جنوری 1950 کو لاگو کر دیا گیا۔ یہ تاریخ یعنی 26 جنوری 1950 کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ 1930 میں اسی دن لاہور میں پورنا سوراج کا اعلان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا سمویدھان بنانے میں کیا کردار تھا؟ سمویدھان بنانے کے لیے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا اور ایسا سمویدھان انہوں نے بنا کر تیار کیا جو دنیا کا سب سے زیادہ ڈیموکریٹو اور سب سے زیادہ آزاد اور یکتا پرستی کو دکھاتا ہے۔ ان کے سمویدھان میں کچھ مین پوائنٹس تھے، جیسے پہلا پوائنٹ تھا سیکولرزم۔ سمویدھان ہر دھرم کو برابری کا درجہ دیتا ہے اور کسی دھرم کو دوسرے دھرم سے آگے نہیں سمجھتا۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا اس سمویدھان کا وہ تھا فنڈامنٹل رائٹس، یعنی ہر ناگرک کو آزادی، برابری اور انسانی عزت کا پورا حق دیا گیا۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا اس سمویدھان کا وہ تھا ڈیموکریسی، یعنی لوک تنتر کی بنیاد پر ایک ایسا ملک کا خواب دیکھا گیا جو وی دا پیپل آف انڈیا سے شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا ماننا تھا کہ یہ سمویدھان تبھی کامیاب ہوگا جب اس کو چلانے والے اس کو پوری انصاف کے ساتھ چلائیں گے اور پورے اپنے انصاف کے ساتھ اس سمویدھان میں کام کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ اس سمویدھان کو بنانے میں مسلم لیڈرز کا کیا کردار تھا اور وہ کون تھے جنہوں نے اس سمویدھان کو بنانے میں کردار ادا کیے۔ سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے ایک مشہور عالم، مفکر اور آزادی کے رہنما تھے۔ ان کا اصل نام ابوالکلام غلام محی الدین تھا اور 11 نومبر 1988 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آزاد نے الہلال اور البلاغ اخبارات کے ذریعے آزادی کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور کانگریس کے سب سے چھوٹی عمر کے پریزیڈنٹ بنے۔ آزادی کے بعد وہ بھارت کے پہلے تعلیم کے وزیر رہے، جہاں انہوں نے IITs اور UGC کا قیام کیا۔ 22 فروری 1958 کو یہ دنیا سے الوداع کہہ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور انہی کی یاد میں آج بھی 11 نومبر کے تاریخ کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا سمویدھان میں کیا کردار تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد ایک سیکولر بھارت کے بڑے سپورٹر تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا اور ہر شخص کو برابری کے درجے کا پیغام دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ بھارت کا فیوچر تبھی برائٹ ہوگا جب ہر دھرم کے لوگ مل کر ساتھ میں کام کریں گے۔ دوسرے جو لیڈر تھے مسلم لیڈر، ان کا نام ہے سید محمد سعد اللہ۔ آسام سے آنے والے سید سعد اللہ صاحب نے مائنورٹیز کے رائٹس اور اکنامک جسٹس کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے
اس بات کو آگے رکھا کہ ہر طبقے کی آواز سنویدھان میں شامل ہو، کسی ایک اسپیسیفک طبقے کو خاص نہ کیا جائے۔ جو تیسرے مسلم لیڈر تھے وہ تھے تجمل حسین۔ انہوں نے سیکولرزم اور آزادی کے اصولوں پر زور دیا اور یہ کہا کہ سماج صرف تبھی ترقی کر سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے مذہب اور ایک دوسرے کے کلچر کو عزت دینا سیکھ لیں۔ یہ مسلم لیڈرز صرف اپنے دھرم کے لیے نہیں بلکہ ایک یونائٹڈ بھارت کے سپورٹر تھے، جہاں سبھی کو برابری اور انسانیت کا درجہ دیا جائے۔ آج کے دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے سنویدھان کے اصولوں پر چل رہے ہیں؟ ریپبلک ڈے کا اصل پیغام ہے یکتا، برابری اور انسانیت۔ ہر بھارتی کا فرض ہے کہ اپنے ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے دھرم اور ایک دوسرے کے ذات اور اس کے ریلیجن کی عزت کرے۔ اور جیسے کہ اس سنویدھان کو بناتے ہوئے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ یہ سنویدھان تب تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو چلانے والے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے۔ اور آج ہم 26 جنوری کے ہوتے ہوئے اس ریپبلک ڈے کو یادگار بنائیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ آگے جہاں تک ہو سکے ہم اس سنویدھان پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کا بھی جو ہے اس بات کی بھی ہم چاہت کر رہے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اس سنویدھان کو صحیح طریقے سے یوز کریں، اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے کہنے کے مطابق وہ صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو صحیح معنوں میں ہمارا یہ کنٹری اور ہمارا یہ ملک ریپبلک بن جائے گا۔ اگر آپ بھی اسی طرح کے نالجبل ویڈیوز چاہتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔